نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دم ذریعہ علاج، اس میں سے ہم ٹاپک کر رہے ہیں نظر لگنے کا، اور یہ کتاب کے اعتبار سے دوسرا ٹاپک ہے. اس میں ابھی تک ہم دو چیزیں کر چکے. پہلی قسم کیا تھی کہ ابھی نظر نہیں لگی تو کیا شرائط ہیں یا کیا ہم پرہیز کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسری چیز ہم نے کر لی کہ نظر لگ جائے تو پھر کیا علاج کے طریقے ہیں. آج ہم اس کی تیسری قسم کریں گے پیج 20 پہ، حاسد کی نظر سے بچانے والے اسباب. یہاں وہ حدیث یاد رکھیے جو پیچھے بھی بتائی تھی آپ کو، کہ نہیں بتائی تھی لیکن کلاس میں کئی دفعہ بات ہوتی ہے. کل ذی نعمت محسود، ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے. جس کو بھی اللہ دنیا میں کوئی نعمت دیتا ہے وہ دوسروں کے حسد کا شکار ہوتا ہے. چاہے وہ ظاہری حسن ہو، دوستیں ہی کہیں گی ہائے اس کا چہرہ کتنا صاف ہے، ہائے یہ اس کتنی پتلی ہے، ہائے اس کا فگر کتنا اچھا ہے. اب کوئی نعمت ہوتی ہے نا تو وہ بعض دفعہ پھر فساد بنتی ہے. اور آپ یہ بھی جملہ لکھ لیں، اکثر آزمائش نعمتوں کے راستے ہم پہ آتی ہے. سمپل سی مثال ہے، حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت ہے تو آزمائش کدھر سے آئی؟ خوبصورتی کے راستے سے آئی. باپ سے محبت تھی، باپ ان سے محبت کرتا تھا تو آزمائش آ گئی محبت پہ. جو چیز آپ کے پاس زیادہ ہوتی ہے نا اسی کی پکڑ آتی ہے. اس لیے کبھی بھی کسی نعمت کو فار گرانٹیڈ نہ لیں. نعمتوں کے تحفظ کا طریقہ الحمدللہ. حدیث میں آتا ہے کہ الحمدللہ کہنے سے نعمت محفوظ ہو جاتی ہے. اللہ نے آپ کو بچہ دیا، شعور کے ساتھ اس نعمت کا قدر کیجئے، اس کی اچھی تربیت کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں آزمائش سے بچا لے گا. تو یہاں کیا ہے؟ حاسد ہے. اب آپ کے پاس کوئی بھی نعمت ہے، بہت ساری ہیں الحمدللہ. آپ سوچئے، پہلی بات سوچیں دل میں ضرور کچھ لوگ مجھ سے حسد کریں گے. بدگمان نہ ہو، نام نہ لے، ہاں فلاں 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 وہ میرے سے بہت حسد کرے گی. سم ٹائم سگی بہنیں بھی حسد کرتی ہیں، آپ کو پتا. سب سے زیادہ حسد کے مواقع دوستوں میں ہوتے ہیں، سہیلیوں میں. غیروں کو آپ سے کیا لگے، اور غیروں کے سامنے تو ہم اتنا اپنا کھولتے بھی نہیں ہے نا. تو جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں نا ان سے حسد کی زیادہ توقع ہوتی ہے. اردو کا ایک جملہ ہے، ہم پیشہ دشمن ہمیشہ. یعنی جو لوگ ایک طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کی آپس میں چپلش چلی رہی ہوتی ہے. تو لہٰذا اللہ سے مدد مانگے بغیر ہم کسی چیز سے نہیں بچ سکتے، اور اس میں حسد ہے. کریں گے کیا؟ 10 چیزیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. نمبر 1، ان کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ مانگی جائے. سیدھا سیدھا دعا کریں کہ اللہ مجھے حاسد کے حسد سے بچا. اے اللہ اگر کوئی میرے بارے میں حسد کا شکار ہے تو مجھے اس سے بچا. اور یہ پناہ آپ کی کیسے ہوگی؟ صبح شام کی دعائیں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. تو من شر ما خلق میں حسد بھی ہے، حاسد بھی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ساری دعائیں جو کسی کے شر سے بچنے کی ہیں اس میں آپ حاسد کو لے آئیں گے. سورہ فلق میں آتا ہے من شر حاسد اذا حسد. تو پناہ مانگے، سیدھی سیدھی مانگے. آپ کو کسی انسان کے بارے میں ہلکا سا شک بھی ہوتا ہے نا کہ وہ آپ سے حسد کرتا ہے، یا وہ آپ کی چیزوں کو بہت ایسے گھور گھور کے دیکھتا ہے، یا بہت زیادہ آپ سے کھرید کرتا ہے. اچھا اور کیا ہوتا ہے، اچھا آپ کے میاں اور کیا دیتے ہیں آپ کو، اور کیا کرتے ہیں، اچھا آپ سے اور کیا کہتے ہیں. تو آپ کو اندازہ ہونے لگے گا کہ یہ بندہ کھرید کر رہا ہے. اول تو کھرید کا جواب نہ دیں، لیکن دل میں دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر شر سے بچا. دوسری بات، احفظ اللہ یحفظ کا. یہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کی حفاظت کرو وہ تیری حفاظت کرے گا. یہ حدیث جو ہے صحیح ترمذی میں موجود ہے 309 جلد نمبر 2 میں. اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچے یعنی حضرت عبداللہ بن عباس کو یہ نصیحت کی تھی کہ اے بچے تو اللہ کی حفاظت کر، یعنی جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے تو ان حدوں کے پاس نہ جا، اللہ تیری حفاظت کرے گا. تو اس کے مطابق اللہ کا خوف، اس کے احکامات پر عمل، اور منع کردہ باتوں سے باز رہے. میں اس کو آسان جملوں میں بتاؤں، دین کی حدوں کی حفاظت کریں. ڈونٹ کراس دا باؤنڈریز آف دین. حرام کیا ہے؟ دین کی حد کو پار کرنا. شراب کیا ہے؟ حرام کی حد کو پار کرنا. زنا کیا ہے؟ سود کیا ہے؟ ہر وہ چیز
جس پہ اللہ نے چیک لگا دیا آپ اس پہ رک جائیں. بس آپ دیکھیں ریڈ لائٹ پہ آپ رکتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ گورنمنٹ کا ایک چیک پوائنٹ ہے نا کہ آپ کو یہاں گاڑی روکنی ہے. تو وہ نہ روکیں گے تو مقدمہ بن جائے گا یا آپ کو ٹکٹ لگے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زندگی میں انسانوں ہی کی بہتری کے لیے کچھ چیزوں کو الگ کیا ہوا ہے، تو آپ کو مجھے اس سے دور رہنا ہے. ٹھیک ہے. اللہ کا خوف بہت بڑا موٹیویٹنگ فیکٹر ہے اللہ کی باتوں کو ماننے کا. یاد رکھیے ہم جس سے ڈرتے نہیں ہیں نا، ہم اس کی بات نہیں مانتے، ہم سیریس نہیں ہوتے. جس نعمت کی قدر نہیں ہوتی اس کو بھی لیئر لیتے، او خیر جی پڑھ لیں گے ساری عمر رہ گئی، یہ پڑھتے ہی رہ رہے ہیں نا، ہم نے کیا پڑھنا ہے اب. اور دیٹ مین کہ آپ نے اس علم کی محفل اور اس کلاس روم کے اس ماحول کی نعمت کو سمجھا ہی نہیں ہے. ڈھیلے ہو جائیں گے آپ اور ریلیکس ٹھنڈے ٹھنڈے. اسی طرح ایک اور چیز بے خوفی ہے. بہت سارے لوگوں کو خوف بھی سیدھا کر دیتا ہے، سزا کا خوف، پکڑ کا خوف اور اس طرح کے کام جس کے اندر انسان اپنے آپ کو ڈالتے ہوئے ڈرتا ہے. لیکن جب آپ کسی سے بے خوف ہو جاتے ہیں نا، اس نے کیا کہنا ہے، یہ کیا کہہ سکتے ہیں، ان کی کیا ضرورت ہے، تو پھر بھی نہیں بندہ مانتا. 10 دفعہ ایک بات کہہ دیں، کہیں گے کوئی بات نہیں، 11ویں بار پھر کہہ دیں گے. یہی روٹین، یہی رویہ جب اللہ کے معاملے میں آتا ہے نا تو بندہ بڑی بڑی حدوں کو توڑ کے بھی کہتا ہے میں نے کیا کیا، اور بڑے بڑے گناہ کر کے کہتا ہے سب کر رہے ہیں. تو اس میں آپ کو پتہ کیا بات مل رہی ہے، یعنی یہ ایسا مجھے لگ رہا ہے سبب حسد سے بچنے کا جو چھپا ہوا ہے کہیں اندر ہے، آپ نے اس کو اندر سے ڈھونڈنا ہے. عام طور پہ تو نظر بھی نہیں جاتی اس چیز پہ. کیا ہے حاسد کے حسد سے بچنے کی ٹپ؟ اللہ کی حدوں کی حفاظت کریں، کسی غلط چیز کو اپنی زندگی میں نہ لائیں. تیسری چیز، حاسد کے حسد پر صبر کرے اور اسے معاف کر دے. اسے جھگڑا کرے نہ شکوہ، خود اپنی طرف سے اسے کوئی تکلیف دینے کا ارادہ نہ کرے. تو جب اس کا سلوک اچھا ہوگا تو حاسد پھر حسد سے بچے گا نا. انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ کل وتھ کائنڈنس، محبت کی مار مارو. یقین کیجئے دشمنوں کے ساتھ محبت کی چھری سے زیادہ کوئی اور چھری کارگر نہیں ہے ان کی دشمنی کو ختم کرنے کی. تو کوئی آپ سے حسد کرتا ہے نا، آپ اسے اچھا سلوک شروع کر دیں، وہ خود بخود اسی سوچ میں پڑ جائے گا کہ یہ میرے ساتھ ایسا ہے، حالانکہ میں اس کے بارے میں یہ سوچتی ہوں. آپ فیل کر کے دیکھ لیں کہ جتنا زیادہ آپ اللہ کا قرب پالیں گے نا، لوگوں کی برائیوں سے دور ہو جائیں گے. ساری بات کا خلاصہ کیا ابھی تک نکلا کہ جب حسد محسوس ہو تو اس سے پناہ مانگے، پھر دین کی حفاظت کریں. اچھا یہ جو احفظ اللہ ہے نا، اس کا ایک اور اینگل بھی اللہ نے دل میں ڈال دیا. کوئی آپ کو کہتا ہے کہ یہ میرا پرس ہے، ذرا اس کو تھوڑی دیر اپنے پاس رکھیے گا، میں کہیں سے ہو کے آتی ہوں. عام بات ہے نا، شادیوں میں، سفر میں آپ کہتے ہیں میں واش روم میں جا رہی ہوں، میرا بیگ رکھ لیں. کسی کا بچہ تھک گئی ہے اٹھا اٹھا کے تو کیا کہتی ہیں کہ آپ میرے بچے کو تھوڑی دیر پکڑ لیں. تھوڑی دیر آپ کا بچہ جب کوئی دوسرا پکڑتا ہے تو آپ کے دل میں شکر گزاری کے جذبات آتے؟ آپ کا کیا دل کرتا ہے کہ اس نے میری مدد کی اس مشکل وقت میں اس کی کسی نہ کسی موقع پہ مدد کروں گی. بس اسی کو سمجھ لیجئے گا. جب کوئی آپ کے بچے کی حفاظت کرے تو آپ کو اس کے اوپر پیار آئے اور آپ اس کا کچھ نہ کچھ ریٹرن دینا چاہیں. کوئی آپ کے بیگ کو پکڑے تو آپ کی اس کی قدر آئے. تو جب آپ اللہ کے دین کی حفاظت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کی جو صفات بیان کی ہے نا، منافق مردوں اور عورتوں کے مقابلے میں، اس میں ایک لفظ کیا ہے؟ یاد ہے آپ کو؟ حفاظت کرنے والے اللہ کی حدوں کی. تو جب آپ اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں نا، اس وقت آپ دین کا کام کر رہے ہیں، آپ کسی کے بچے کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں کہ وہ ماں آرام سے پڑھ لے، تو آپ احفظ اللہ میں آتے ہیں. آپ اللہ کی دین کی حفاظت کر رہے ہیں. آپ وقت کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کو وقت پہ اسکول پہنچنا ہے. یعنی جو بات اس میں بہت اہم ہے، اس کو ضرور سمجھیے گا کہ جب آپ میں اللہ کے دین کی خدمت کرنا شروع ہوتا ہے نا، تو چوکیداری تو ہوتا ہے. وہ سچی جو بات ہے، جو عالم ہے یا مبلغ ہے یا استاد ہے، وہ چوکیدار ہے کہ اس دین کے اندر کوئی غلط چیز نہ ڈال دے کوئی.
عابد تو بہت سارے، عبادات تو بہت سارے لوگ کریں گے دین کے نام پہ. عالم جو ہوتا ہے نا، جو علم کے ساتھ دنیا میں جہاد ہی کرتا ہے قسم کا، اس کو یہ ہوتا ہے کہ خبردار یہ چیز نہ ڈالنا، یہ اللہ کے نبی نے نہیں کی تھی، یہ بدعت ہو جائے گی، تو حفاظت ہو گئی نا. تو یہ وہ چیز ہے جس کو میں محسوس کرتی ہوں کہ جب اللہ کے راستے میں سنجیدگی سے کام کرنا شروع کرتے ہیں نا، آپ کو بڑی بڑی مصیبتوں، بیماریوں، تکلیفوں سے بچا لیتا ہے. تو آپ یہ بھی ایک اپنے پاس ٹپ لکھ لیں کہ آپ اللہ کے دین کا کام کرنا شروع کر دیں، والنٹیئر شروع کر دیں. اور والنٹیئر کیا ہوتا ہے؟ دل کی خوشی کے ساتھ. بات سمجھ گئے؟ آپ کسی جگہ جا کر اللہ کے دین کے لیے کام کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں اس مسجد پہ احسان ہے، اس اسکول پہ احسان ہے، یا اس انسان پہ احسان ہے جس کے ساتھ مل کر میں کوئی کام کر رہا ہوں. اصل میں آپ اپنے اوپر احسان کرتے ہیں. آپ ان فتنوں سے بچے ہوتے ہیں جس میں لوگ مبتلا ہیں. تو جو لوگ جہاں بھی بیٹھ کے دین کا کام کر رہے ہیں نا، خوشخبری ہے ان کے لیے اس بات کی کہ اللہ نے ان کو کتنی مصیبتوں سے بچایا ہوا ہے. یہ جب میں اور آپ اللہ کے کاموں سے بھاگے ہوتے ہیں نا، تو پھر اللہ کہتا ہے اب ان کو فارغ تو نہیں رکھنا نا. پھر ایک دن ایک اپائنمنٹ، پھر ایک دن دوسری طرف، ایک دن تیسری طرف. اور حدیث میں آتی ہے ایک بات جو میں نے دل کی تختی پہ لکھی ہوئی ہے کہ اگر تم اللہ پہ توکل کرو تو اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، کہ صبح خالی پیٹ بھوکے نکلتے ہیں تو شام کو آتے ہیں تو اپنا تو پیٹ بھرا ہوتا ہے اور پنجوں اور چونچ میں بچوں کے لیے دانا ہوتا ہے. اصل بات ہے یہاں ہم روزی روٹی کے چکروں میں دین کے کاموں کو پیچھے ڈال دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہوگا، کر لیں گے، سارے ہیں نا، میرے ایک کرنے سے کیا ہوتا ہے، میں ویسے بھی اب کرتی کچھ بھی نہیں ہوں. یہ روٹی کا چکر سارا ختم ہو جاتا ہے. یہ اللہ اپنے ذمہ آپ کی روٹی، چاول، سالن سب لے لے گا. ایک دفعہ آپ اللہ کو دکھا دیں کہ اللہ میں تیرے معاملے میں سنجیدہ ہوں. یہ جتنے دھکے پڑتے ہیں نا ہمیں، یہ غیر سنجیدگی کے پڑتے ہیں. یہ بات ابھی نہیں سمجھ آئی نا آپ کو، تو انشاءاللہ چلتے رہیں گے 5-10 سال کے اندر آپ کو ضرور سمجھ آئے گی. یہ میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں. پھر حاسد کے حسد کا صبر، اس پہ بات تھوڑی ہو گئی تھی. شکوہ نہیں کرنا، لوگ کچھ بھی کریں. جیسے آپ دیکھیے کہ لوگوں کے ساتھ اپنے معاملے کو سیدھا رکھیں. جو لوگ میرے ساتھ کریں گے میں ویسا کروں گی. پھر کیا آپ نے کیا؟ یہ تو سبھی کرتے ہیں. بے جان چیزیں بھی وہی کرتی ہیں جو آپ ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، کروا لیتی ہیں. آپ لوگوں سے اوپر اٹھے، آپ کہیں کوئی مجھ سے حسد کرے، پھر مجھے پتا چلے، پھر میں اس کو معاف کر دوں. کوئی مثال ہے آپ کے پاس؟ ایک قرآن سے دے دیتی ہوں، ایک سیرہ سے دے دیتی ہوں. قرآن کی مثال حضرت یوسف، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پہ کوئی پکڑ نہیں. جاؤ، اللہ بھی تمہیں معاف کرے، میں بھی دعا کروں گا، اور میں بھی کرتا ہوں. بھائیوں کے حسد کا شکار ہوئے تھے نا. آپ کہیں کہ میری تو زندگی برباد کر دی انہوں نے. آج کسی ایک مرد کے ساتھ رشتہ ہوا اور نہیں جڑا، ماں باپ کہتے ہیں میں اس مرد کو معاف نہیں کروں گی، میری بیٹی کا گھر برباد کر دیا، اس نے میری زندگی برباد کر دی، اس نے مجھے کہاں لا کے پھینک دیا. انہوں نے کیا کیا تھا؟ کنویں میں ڈالا. ہمیں تو کوئی نہیں کنویں میں ڈالتا، ہمیں تو بلکہ اور بھی سہارے مل جاتے ہیں دنیا کے. لیکن حضرت یوسف نے کتنے کھلے دل سے کہا جاؤ، آج کوئی پکڑ نہیں ہے. یہ جو معاف کرنے کی لذت ہوتی ہے نا، یہ بندے کو دنیا کی کسی چیز میں نہیں ملتی. کہ پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آپ کو کریونگ ہونے لگے گی. کافی دن سے کوئی کسی نے کڑوی بات کوئی نہیں کی. یہ کوئی تانا نہیں دے رہی آج کل امی جان، ہو کیا گئی ان کو. آپ کو مزہ آتا ہے. جیسے شروع میں کریلے نہ کھائیں تو کڑوے لگتے ہیں نا، لیکن جب کھائیں تو کڑوا ہو تو ہی مزہ آتا ہے. لوگ کہتے ہیں کڑوے نہیں ہے، میں کہتی پھر لے جائیں، یہ کریلے ہی کوئی نہیں ہے. کریلا کیا جو کڑوا نہ ہو، مزہ آتا ہے کڑوے کریلے کا. ٹنجی سی چیزیں اچھی لگتی ہیں نا. یہ لوگ جو ڈرنکس پیتے ہیں، فزی ڈرنک، اس میں ایک ببلنگ ہوتی ہے نا، لیکن ان کو مزہ آتا ہے. سادے پانی میں لوگ گیس ڈال ڈال کے پیتے ہیں کہ ذرا ببلنگ ہو. اس طرح آپ کو مزہ آئے گا کہ کوئی کرے، کیونکہ میں نے اس کو معاف کرنا ہے. آپ اس کو گناہ کا موقع نہیں دینا چاہتے، لیکن اگر آپ نے ایسے کر لیا، اللہ آپ کو حسد سے بچائے گا. چوتھی چیز، اللہ پر توکل کرے، کیونکہ جو ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کافی ہو جاتا ہے. یہ بات کہاں لکھی ہے؟ سورۃ طلاق میں، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. کریں توکل، کرنا ہے حسد کر لو تم. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء، میں نے پڑھ لی تھی، مجھے کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ، مجھے پتہ کسی کی طاقت نہیں ہے گھیرنے کی جب تک اللہ نہ چاہے. اس طرح ریزننگ کریں، پھر انشاءاللہ آپ کو اس کا سمجھ آئے گی. پانچویں چیز، حاسد سے خوف زدہ نہ ہو
اور ہر وقت اسی فکر میں نہ رہے، یہ بہترین دواؤں میں سے ہے. یہ بھی نوٹ کیجئے گا. جو ماں ڈرتی رہتی ہے نا اپنے بچے کی صحت کے بارے میں، ہاں اس کو نزلہ نہ ہو جائے، اس کو ٹھنڈ نہ لگ جائے، اس کو گرمی نہ لگ جائے، اس کے بچے کو عموماً ضرور ہوتا ہے کچھ، الا ماشاء اللہ. وجہ کہ اللہ کہتے تو اتنے دل سے انتظار جو کر رہی تھی زکام کا، تو اب تیرے بچے کو کرنا ہی پڑے گا، ورنہ تیرا دل ٹوٹ جائے گا. تو مایوس ہو جائے گی، ہائے میرے بچے کو نوزیے نے، وہ اٹھ کے جا کے دیکھ رہے ہیں بچہ رو تو نہیں رہا، تو بچہ تو روئے گا، دل جو پڑا ہوا ہے اس کے اندر. اس طرح دل پڑ جائے اللہ میں تو رات کو تتجافی جنوبہم عن المضاجع کی کیفیت ہو جائے کہ اللہ ذرا تھوڑی دیر تجھے منا لوں، کافی دیر سو لیا. اٹھ کے بندے کا دل کلاس میں لگا ہو کہ اچھا باہر بیٹھی ہوں مجبوری میں، لیکن تھوڑی دیر جا کے اندر بیٹھ کے ذرا یہ لطف تو لے لو. جیسا آپ کا دل ہوگا اللہ آپ سے ویسا کرائے گا. تو خوف نکال دیں آج سے، اپنے دل سے بیماریوں کا خوف نکال دیں، پاورٹی کہہ لیں، فقر و فاقہ کا خوف نکال دیں، تکلیف دکھ. آپ کہہ کے تو دیکھیں کہ میرا تو رب ہے، مجھے کیا ہونا ہے، مجھے کچھ نہیں ہونا. ایسے ہی لوگوں نے مجھے ڈرایا ہوا ہے، میرا رب بہت میرے ساتھ محبت کرتا ہے. تو اپنے آپ کو بے خوف کرے. خوف لگانا ہے تو بس ایک خوف بہت ہے آپ کے لیے، میرے لیے بھی، ہم سب کے لیے، کہ اللہ راضی ہو جائے. رب ناراض ہوا تو مار پڑ جانی ہے. یہ دنیا میں ساری واہ واہ ہو رہی ہے، آگے جا کے تو اتنی زیادہ بے عزتی ہونی ہے. کیا ہو سارو جو جانتے ہو ان کو دیکھو ذرا، ان کے کرتوت کیا تھے، بڑا تم ان کو نیک سمجھتے تھے، ذرا ان کی اصل تو دیکھو. یہ خوف بندے کو جگائے. باقی جو ہونا ہے پھر ہونا ہے، بیماری بھی آنی ہے تو آنی ہے، بڑھاپا آنا ہے تو آنا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے زندگی میں، کسی لمحے ہو سکتا ہے. تیار رہیں، بڑے سے بڑے حادثے کے لیے تیار رہیں، اور اللہ سے کہیں اللہ مجھے بچا کے رکھنا، لیکن اگر کوئی چیز آ گئی تو یہ تیرا تحفہ ہے. کبھی تحفہ اچھا نہیں بھی ملتا، لیکن دینے والے کی محبت اتنی پیاری ہوتی ہے، قبول کر لیتا بندہ، اس کو خوشی سے کر لیتا. تو لہٰذا ایسی تمام چیزوں کو لے کر انسان اپنے آپ کو چلے. تو یہاں رک جاتے ہیں، دل تو نہیں چاہ رہا، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ آپ اس کو جذب کریں. 5 آج پڑھی ہیں، 5 اگلے سبق کے ساتھ جوڑیں گے تو خسرت سے انشاءاللہ بچنے کا علاج ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے نیکی کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.